بحث التوابع، بحث ہے توابع کے بارے میں۔ توابع تابع کی جمع ہے۔ تابع کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو دوسرے اسم کے بعد آ جائے، وہ اسم جو دوسرے اسم کے بعد آ جائے۔ توابع مستقل بحث ہے نحو میں۔ تابع کی جمع ہے ہر وہ لفظ جو پہلے لفظ کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہو اور جس عامل کی وجہ سے پہلے لفظ پر اعراب آئے اسی عامل کی وجہ سے وہی اعراب اس دوسرے لفظ پر بھی آ جائے۔ پہلے والے لفظ کو ہم متبوع کہیں گے اور دوسرے لفظ کو تابع کہیں گے۔ تابع کا حکم یہی ہے کہ یہ اعراب میں ہمیشہ اپنی متبوع کے موافق ہوتا ہے، اپنے متبوع کے موافق ہوتا ہے۔ ہمارے پاس توابع 5 قسمیں ہیں۔ توابع کی 5 قسمیں ہیں۔ التوابع 5۔ نمبر 1 ہے صفت، نمبر 2 ہے بدل، نمبر 3 ہے تاکید، نمبر 4 ہے عطف بیان، نمبر 5 ہے عطف بہر یا بالحرف یا بہر۔ تو 5 قسمیں ہو گئی۔ یہ چیزیں جو ہے تابع ہیں اور ان کو توابع کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ صفت جو ہے نا موصوف کے تابع ہے نا، اور اسی صفت کو نعت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، منعوت کی تابع ہے۔ بدل مبدل منہ کی تابع، تاکید مؤکد کی، اور عطف بیان مقابل والے لفظ کی جس کی کیا کرے وضاحت کرے، مبین، اور عطف بالحرف تو اس بھی واضح ہے کہ عطف واو کے ذریعے سے کیا جائے گا نا۔ اب یہاں پر مثال میں ہم بتا دیتے ہیں، مثلا ایک شخص کہہ رہے جلس حبیب، جلس حبیب الفاضل، فاضل حبیب جو ہے بیٹھ گیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے الفاضل کیا ہے؟ نعت ہے، حبیب منعوت ہے۔ حبیب میں جو اعراب الفاضل میں بھی ہوگا اور دونوں معرفی بھی ہے نا، اور یہاں پر حبیب کو جلسہ جو ہے رفع دے رہے ہیں نا، تو یہی رفع جو ہے فاضل کو بھی دے گا، الفاضل لفظ کو، کیونکہ تابع جو ہے متبوع کی کیا ہوتا ہے؟ موافق ہوتا ہے۔ امام رکوع میں جائے گا تو مقتدی بھی رکوع میں جائے گا، تو تابع مقتدی کی طرح ہے اور متبوع امام کی طرح ہے۔ پھر یہ 5 چیزیں کہ صفت سے مراد وہ تابع ہے، اس تابع کو کہتے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو متبوع کی ذات میں موجود ہو یا متبوع سے جو متعلقہ شے ہو یا اس کا کوئی بھی متعلق ہو نا، اس میں یہ معنی موجود ہو۔ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ جاءنی رجل فقیہ، میرے پاس ایک مزیدار شخص آیا، فقاہت والا، لطف والا، لطیف شخص۔ جاءنی رجل فقیہ، بڑے کاف سے کہو میرے پاس فقیہ آدمی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں فقاہت جو ہے رجل کی ذات میں موجود ہے نا، اور ایک یہ ہے کہ صفت کا جو معنی ہو وہ تو متبوع کی ذات میں موجود نہ ہو بلکہ متبوع سے جو متعلقہ شخص ہو اس کی ذات میں موجود ہو۔ ایک شخص کہہ رہے کہ جاءنی رجل،
عالم ابوہ فقیہ ابوہ، ایسا شخص آیا اس کا بجد مفتی ہے. تو یہاں پر دیکھیں آپ نے کہا کہ جاءنی رجل فقیہ ابوہ، تو فقاہت کس میں ہے؟ فقاہت ابو میں، ابو میں ہے. جو آدمی کا کیا ہے والد ہے، تو متعلق ہو گیا نا، اس کا تعلق کیا ہے؟ رجل کے ساتھ والدیت کا تعلق ہے. تو تابع کو ہم نعت کہیں گے، مطبوع کو کیا کہیں گے؟ منعوت. ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز ہے تاکید، حال یا بدل یا تاکید. دوسری چیز کیا ہے؟ ہمارے پاس بدل ہے. بدل اس تابع کو کہتے ہیں کہ حکم کی نسبت سے مقصود بالذات وہی ہو اور مطبوع کا ذکر بطور تمہید و توطیہ ہو. بدل ہم کس لیے ذکر کرتے ہیں؟ اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ حکم کی جو نسبت ہم کرتے ہیں اس نسبت سے مقصود بالذات بدل ہو اور مبدل منہ بطور کیا ہو؟ ایک تمہید ہو. مثلا ایک شخص کہہ رہے جاءنی حبیب اخوک، تمہارا بھائی حبیب میرے پاس آیا. تو حبیب بھی تمہارا بھائی ہے، کسی اور کا بھائی نہیں ہے. اور اخوک پھر آپ نے کیوں کہا؟ تو یہ بدل کے طور پر ہے، بدل ہے، اس سے وضاحت ہے. تو بدل سے مراد وہ تابع ہے نا کہ مقصود نسبت سے کیا ہو؟ بدل ہی ہو، مطبوع بطور تمہید ہو، بطور توطیہ ہو. بدل کو تابع کہیں گے، مبدل منہ کو مطبوع کہیں گے. پھر یہ بدل چار قسم پر نا، بدل الکل، بدل البعض، بدل الاجتمال، بدل الغلط. بدل الکل کا مطلب ہے کہ مبدل منہ ہو اور بدل ایک ہو، دونوں جو ہے بالکل ہو بہو ایک جیسے ہو. مبدل منہ کا کل ہو، مبدل منہ کی طرح ہو. ایک شخص کہہ رہے جاءنی حبیب اخوکا، تو حبیب بھی وہی ہے، اخوک بھی وہی ہے، کوئی زیادہ کم نہیں. بدل الباس کیا ہے؟ کہ جو مبدل منہ کا جز ہو، مبدل منہ کا ایک حصہ ہو، پورا مبدل منہ نہ ہو. ضرب زید رأسہ، زید سر پہ مارا گیا، تو سر جو ہے زید کا کیا ہے؟ ایک حصہ ہے بدن کا. یا ضرب رائد رأسہ، ضرب رائد رأسہ، رأسہ، ظہرہ، پیٹھ پہ مارا گیا. بدل الاشتمال، اس میں کیا ہوتا ہے کہ بدل مبدل منہ کا کل اور جز تو نہیں ہوتا، ہاں تعلق جو ہے اشتمال والا ہوتا ہے. کیا معنی؟ کسی نہ کسی درجے کا تعلق ہوتا ہے. صلب زید ثوبہ، صلب زید قلنسوۃ، اس کی ٹوپی چھینی گئی، لے لی گئی. تو دیکھیں اب ٹوپی جو ہے کیا ہے؟ ٹوپی کا اس کے ساتھ تعلق ہے نا. ٹوپی جو ہے انسان کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹوپی ہٹا دو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا سر بدن پہ ظاہری طور پر. اور اسی طرح سے کوئی کل بھی نہیں ہے کہ ٹوپی اور زید ایک چیز ہو. ٹوپی الگ چیز ہے، زید الگ چیز ہے. تو صرف تعلق ہے کہ یہ ٹوپی اس کی ملکیت ہے یا وہ سر پہ رکھتا ہے. بدل الغلط کا کیا مطلب ہے؟ چوتھی قسم بدل الغلط ہے، یعنی غلطی کی بات درست کرنے کے لیے ذکر کرے. مثلا ایک شخص سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی بات کہہ دے، پھر بعد میں کہتے نہیں میرا مقصد تو یہ نہیں تھا. یا ایک لفظ کہہ دے جاءنی مدثر، یہ کہہ رہا تھا نا لیکن کہا جاءنی حمار، مدثر مدثر. تیسری چیز ہے تاکید. تاکید کا کیا معنی ہے؟ پہلا والا جو لفظ نا اس کی کیا کرے؟ اس کو پختہ کر دے، اس کو مضبوط کر دے، جو نسبت ہو اس کے اندر پختگی پیدا کر دے. تاکید اس تابع کو کہتے جو اپنی مطبوع کی حالت کو پختہ کرے، نسبت میں یا شمول میں. نسبت میں پختہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ تاکید آپ کو یہ بتائی
کہ منسوب یا منسوب الیہ میرا متبوع ہی ہے کوئی اور نہیں. مثلا ایک شخص کہہ رہے ضرب زید، مارا مارا زید نے، تو یہاں پر دیکھے نسبت کرنے کی پختگی پیدا ہوگی کہ یہ مارنا کس کی طرف سے ہے؟ زید کی طرف سے ہے، اس لیے ڈبل کہا. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے مثلا زید قائم، ہاں؟ اور شمول میں مطبوع کو پختہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ تاکید یہ بتائے کہ میرا مطبوع اپنے تمام افراد کو شامل ہے. تو مثلا ایک شخص کہہ رہے کہ جاءنی الطلاب کلہم، سب طلبہ میرے پاس آئے. تو جاءنی الطلاب، یہاں پر جب آپ نے کہا کہ میرے پاس طلبہ گئے تو یہ ممکن ہے 10 طلبہ گئے تھے، 20 میں سے 10 نہیں آئے. آپ نے کہا نہیں، کلہم سب آئے ہیں، دیکھ کے پاس بیٹھے، زردی کا دیکھ آیا تھا. تو دیکھیے جاءنی الطلاب کلہم جب آپ نے کہا نا، کیا پر تمام افراد، یعنی جو شمول تھا نا وہ کیا ہو گیا؟ مؤکد ہو گیا. پھر تاکید دو قسم پر ہے نا، تاکید کبھی لفظی ہوتی ہے کبھی معنوی ہوتی ہے. لفظی کا مطلب یہ ہے نا کہ تکرار کے ساتھ لفظ کو ذکر کرے، وہی لفظ ہو یا اس کا کوئی مترادف لفظ ہو، مرادف ایک معنی والا، ہم جیسا، ہم معنی لفظ ہو. مثلا ایک شخص کہہ رہے جلس اویس، دیکھیں جلسہ میں اس نے تاکید کر دی. رأیت اسدا غضنفرا، اس کا معنی ایک ہی ہے نا، اسد و غضب. رأیت اسدا لیثا، ہاں کس کو کہتے ہیں؟ شعر. کبھی کبھی تاکید معنوی ہوتی ہے. معنوی کا کیا مطلب ہے؟ کہ الفاظ سے تو پتہ نہ چلے، معنی پر غور کرنے سے پتہ چلے کیا پر تاکید والا معنی مطلوب ہے. اور یہ تاکیدی معنی جو 8 الفاظ کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں کسی چیز کی. مثلا نفس کا لفظ نفس، عین کا لفظ کلا، کلتا کا لفظ کل، اجمعو، یہ الفاظ اقطعو ابتعو ابصعو جو ہے یہ کیا کریں گے؟ ویسے زائد کی طور پر ذکر کریں تو درست. اصل لفظ نفس اور عین یہ مفرد تثنیہ جمع سب میں آتا ہے نا یہ لفظ. مثلا ایک شخص کہہ رہا ہے جاءنی حبیب بنفسہ، اس طرح سے بھی کسی ساتھ یا نفسہ، بذات خود کیا آیا تھا؟ حبیبی آیا تھا، کوئی اور نہیں تھا. نفسہ اپنے کا تو تاکید پیدا ہو. جاءنی رجلان نفسہما یا انفسہما، جاءنی رجال انفسہم. اور ضمیر کی طرف نفس لفظ عین کی اضافت ہوتی ہے. تو مفرد کی صورت میں مفرد ضمیر وغیرہ، تثنیہ کی صورت میں تثنیہ کی ضمیر لائیں گے، جمع کی صورت میں جمع. آپ نے کہا کہ جاءنی تاجر نفسہ، جاءنی تاجران نفسہما ینفسہما. جاءتنی امرأۃ نفسہا، جاءتنی امرأۃ نفسہا، نفسہا پڑھو گی نا مؤنث ہے، امرأۃ نفسہا. نا جاء رجل نفسہ نہیں، نفسہ مذکر ہے، جاءنی رجل نفسہ یا نفسہا، نفسہا نفسہا مؤنث کے لیے ہے. نا آخر نفسہا جاءنی رجل نفسہا، نفسہا نہیں، نفسہ جاءنی زید نفسہ، جاءتنی امرأۃ نفسہا، ہاں ضمیر مؤنث کے لیے ہو ذکر. تثنیہ کے لیے صرف 2 صیغے ہیں جو تاکید کا معنی دیتے، کلا کلتا، اور ان کی اضافت ضمیر کی طرف ہوتی ہے. کلا تو مذکر کے لیے ہوتا ہے نا، جاءنی زیدان کلاہما، جاءنی تاجران، جاءنی ابنان جاءنی امرأتان کلتاہما، کلتاہما مؤنث کے لیے. کل لفظ ہمارے پاس یہ بھی واحد اور جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس میں تثنیہ نہیں ہے. اس کی بھی اضافت ضمیر کی طرف ہوتی ہے. مثلا کہتے کہ قرأت الکتاب کلہ، پوری کتاب میں نے پڑھ دی.
قرأت الصحیفۃ کلھا، قرأت الرسالۃ کلھا، اجمعوا، اقطعوا، ابتعوا، ابصعوا، یہ 4 الفاظ ہیں. یہ بھی واحد جمع کے لیے آپ تاکید کے طور پر استعمال کر سکتے لیکن ان کی ضبط نہیں ہوتی. ہاں ان میں کچھ تبدیلی ہوتی رہتی. واحد مذکر کے لیے افعال کے وزن پر آپ کہیں گے، مثلا آپ کے دے اشتریت الکتاب اجمع اقطع ابتع ابصع، میں نے کتاب پوری خرید لی. کتاب تو پوری ہی خرید لی جاتی نا، لیکن بعض اوقات کتابوں کی جلدی ہوتی، پارٹس. تو اشتریت الکتاب کلہ، اشتریت الکتاب اجمع اقطع ابتع، آپ نے اس لیے کہا کہ اس کتاب کے 5 پارٹس میں نے خرید لیے. جمع مذکر کے لیے اس کا وزن افعلون آپ پڑھیں گے. جاءنی الطلاب اجمعون اقطعون ابتعون ابصعون. واحد مؤنث کے لیے فعلاء کا وزن ہے. اشتریت الصحیفۃ جمعاء قطعاء بطعاء بصعاء، میں نے پورا کا پورا وہ والا جو تھا نا صحیفہ خرید لیا. ایک اور بات کی ضروری ہے، اشتریت الجاریت کے دے اشتریت اشتریت بقرة، البقرۃ کلھا، یعنی پوری خرید لی میں نے، گائے نہ کوئی اور شریک نہیں تھا میرے ساتھ. جمع مؤنث کے لیے فعل کا وزن آپ کہہ سکتے جاءت النسوۃ جمعوا قطعوا بطعوا بصعوا. ایک بھی استعمال کر سکتے جاءتنی النساء جمعوا، بس کافی ہے. یا کہ جمعوا قطعوا، یا کہ جمعوا بصعوا، کہ جمعوا بطعوا. چوتھی چیز ہے ہمارے پاس عطف بیان. عطف بیان سے مراد ہوتا بے ہے جو صفت نہ ہو اور اپنے مطبوع کی جو حالت ہو اسے واضح کرے. عطف بیان کہتے ہیں اور جو مطبوع اس کو مبین کہتے ہیں. اور یہ جو وضاحت ہے نا، یہ آپ کس طرح سے کریں گے؟ آپ ذرا دیکھیں گے اگر کسی کے لیے علم اور کنیت دونوں ہو تو پھر ان میں سے جو مشہور ہوگا اسے استعمال کریں. مثلا شخص کے دی کہ اقسم باللہ ابو اسد، ابو اسد نے قسم کائی سوگند کائی، تو ابو اسد کون ہے یار؟ نام اس کا مشہور ہے شعیب، تو شعیب نے قسم کھایا، پتہ چل گیا. بعض اوقات جو ہے نام مشہور نہیں ہوتا، کنیت مشہور ہے. آپ نے کہا اقسم باللہ سدیس، اتنا تو مشہور نہیں. ابو عبد الرحمن، دیکھیں ابو عبد الرحمن نہیں بولے، ابو عبد الرحمن. تو یہ کیا ہو گیا؟ عطف بیان ہو گیا. 5ویں چیز کیا ہے؟ عطف بالحرف. یا مثلا کہ دے اقسم باللہ گڈیشا، اب گڈیشا کون جانتے؟ گڈی جمع کرتے، پشتو والے کہتے ہیں. تو آپ نے بتایا کہ اسی لیے پریشان نہ رہے، اس کا اپنا نام کیا ہے؟ مسبیت. مسبیت، ٹھیک ہے وہ والا مسبیت، صحیح سمجھ آ گئے. تو دیکھیں وضاحت ہو گئی. عطف بالحرف میں کیا ہوتا ہے؟ عطف بالحرف حروف عاطفہ کی ذریعے سے کیا کرے؟ 2 اسموں کو جمع کر دے. اور یہ جو بعد والا لفظ ہے نا تابع، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معطوف.
اور پہلے والے کو معطوف علیہ. آپ کہہ دے جاءنی، چھوڑ دو یہ جاءنی، بس تک گئے اس سے. کہ اور لفظ کہہ دو تشرف فی احتفالنا وتفضل الالمعی سدیس والفاضل اللبیب العریب منیب. اب دیکھیے پر منیب اور پہلے کیا آیا تھا؟ سدیس آیا تھا نا. تو یہ آپس میں کیا ہے؟ معطوف معطوف علیہ، اسی کو کہتے ہیں عطف بالحرف. دیکھ لیا، تو یہ کیا ہے؟ تابع ہے.